بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المغنوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. مومنین کرام عزیزان گرامی قدر، امام جعفر صادق علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کے سلسلے میں برپا کی گئی ان 2 روزہ مجالس میں میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کو سرنامہ تلاوت کے طور پر تلاوت کیا، میں نے کل عرض کیا کہ 2 مقامات پر پروردگار نے اس جزء آیت کو بیان فرمایا، ایک سورہ مبارکہ نحل میں اور ایک سورہ مبارکہ انبیاء میں. ارشاد فرما رہا ہے پروردگار سوال کرو کس سے؟ اہل ذکر سے. کس صورت میں، کس کنڈیشن میں؟ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاننے والے نہیں ہو. لہذا آیت اپنے اجمال میں، تفصیل میں بھی ہم نہیں جا رہے، آیت کے مقامات کو کھول نہیں رہے، ابھی ایک اجمالی سی نگاہ آیت کے اوپر ڈالتے ہیں تو واضح ہو جاتا ہے کہ خود پروردگار کی نظر میں اہل ذکر اور ہے، نہ جاننے والا اور. یہ اجمالی سی بات ہے، بس اس تقسیم کا پروردگار بھی قائل ہے. یہ تقسیم پروردگار ہی کہہ رہا ہے نا، آیت ہے، کلام ہے پروردگار کا. یہ تقسیم وہ کر رہا ہے، میں نہیں کر رہا. یہ تقسیم بتا رہی ہے اہل ذکر اور ہے، نہ جاننے والے اور ہیں. یہی تقسیم، یاد رکھیے گا، یہی تقسیم ہے کہ جس کی طرف پروردگار نے اس ہر مقام پر مسلمانوں کو متوجہ کرنا چاہا ہے جہاں پر مسلمانوں نے معصوموں کو اپنا جیسا سمجھنے کی کوشش کی ہے. لہذا قرآن میں 2 مقامات ہیں کہ جہاں پر پروردگار نے ارشاد فرمایا قل اے حبیب آپ کہہ دیں
انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر دکھائی ضرور دیتا ہوں، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں نہیں۔ کیوں نہیں ہوں؟ اس لیے کہ میرے اور تمہارے درمیان میں ایک فرق ہے۔ انا بشر مثلکم، آیت یہاں پر توقف کرے تو پھر کسی کو یہ جرأت حاصل ہونی چاہیے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ نبی میرا جیسا۔ آیت توقف نہیں کر رہی بلکہ پروردگار کہہ رہا ہے کہو اے نبی تم کہو ان سے میں تمہارے جیسا بشر دکھائی ضرور دیتا ہوں لیکن یوحا الیہ، میرے اوپر وحی آتی ہے۔ اب کائنات میں جہاں کہیں کوئی بھی وحی کا مخزن بنے گا وہ اور ہوگا، اور جس کو وحی سے کوئی سروکار نہیں ہوگا وہ اور ہوگا۔ تو اب میں چیلنج کر رہا ہوں، مجھے بتائیے کہ کوئی ہے ایسا کہ جو یہ طے کہہ سکے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے؟ کوئی ہے ایسا جو کہہ سکے کہ میں نے فرشتے کو اس کی حقیقت وجودیہ کے ساتھ درک کیا ہے؟ بس اگر کوئی نہ ملے تو جان لینا معصوم اور ہوتا ہے، غیر معصوم اور ہوتا ہے۔ اور جب یہ مقام ثابت ہو جائے اور یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر ایک مرتبہ سورہ مبارکہ قادر کو دوبارہ پڑھنا شروع کرنا، اور جب سورہ مبارکہ قادر کو دوبارہ پڑھو گے اور یہ پڑھو گے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، تو اب اپنے آپ سے سوال کرنا اگر تمام فرشتے روح القدس کے ساتھ تمام امر لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں اور ان سے یہ امر لینے والا کوئی موجود نہ ہو تو ان کا نزول لغو ہو جاتا ہے، امر کا بھیجنا لغو ہو جاتا ہے۔ بس جب تک شب قدر ہوتی رہے گی کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو ان فرشتوں سے یہ امر لے سکے۔ لہذا اسی وجہ سے غور کیجئے گا، میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت سے جب کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کی امامت پر بحث ہو جاتی ہے دلیل کہاں سے دیں؟ امام نے فرمایا دلیل دینی ہو سورہ قدر سے دو، اس لیے کہ سورہ قدر میں مسلمان تو جو پوری ماہ مبارک رمضان کی طاق راتوں میں مصلی لیا در بدر شب قدر تلاش کر رہا ہوتا ہے، کبھی سوچا بھی ہے تو نے کہ شب قدر کا صاحب امر کون ہے؟ جو صاحب امر کو نہ پہچانتا ہو ساری رات بھی سجدے میں پڑا رہے، قدر تو بہت دور کی بات ہے، اس کی نماز تک قبول نہیں ہوتی۔ عبادت کہاں پر ہے؟ اور کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں باتیں کچھ رہ جائیں۔ شب قدر کبھی غور کیجئے گا کہ شب قدر ہے کیا؟ شب قدر میں پروردگار چاہتا کیا ہے؟ شب قدر میں تلاش کیا کرنا ہے؟ شب قدر یاد رکھیے گا، شب قدر کثرت عبادت کا نام نہیں ہے۔ شب قدر عبادت کی، ہاں عبادت کی رات ہے، عبادت کی رات ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، کیا عبادتوں میں افضل ہے؟ نہیں ہے عبادتوں میں افضل، عبادتوں میں افضل نہیں کہا تھا ہمیں، عبادتوں میں افضل ہے، ہر جہت سے افضل ہے، ہر جہت سے۔ یہ فضیلت شب قدر کی اگر حاصل کرنی ہے تو پہلے یہ سمجھنے کی کوشش تو کرو کہ شب قدر ہے کیا۔ لہذا غور کیجئے گا، پروردگار نے اسی لیے ابتدا میں کیا کہا؟ وما ادراک، تمہیں پتا کیا ہے شب قدر کیا ہے؟ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ پہلے جاننے کی ضرورت ہے۔ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، نہ میرا موضوع ہے اس وقت، نہ بیان کرنا چاہتا ہوں، صرف اشارہ کروں گا۔ یاد رکھیے گا پروردگار نے شب قدر کو چھپا کر رکھا ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات بعض نوجوان بھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا پروردگار نے شب قدر بیان کیوں نہیں کی؟ اب ایک اشتباہ ہے جو ہمارے برادران سے کچھ ہمارے ہاں بھی نفوذ کر گیا ہے۔ ہمارے ہاں نہ ہذیان پایا جاتا ہے نہ نسیان پایا جاتا ہے۔ بقول سبت جعفر، شہید سبت جعفر، استاد شہید سبت جعفر علیہ الرحمہ کا یہ پیغمبری بیماریاں یاروں کے یہاں ہیں، ہمارے ہاں نہیں ہے۔ پیغمبری بیماریاں یاروں کے، لہذا نہ ہذیان ہوتا ہے ہمارے ہاں معصوم کو، نہ نسیان۔ کہا جی وہ جبرائیل نے آ کر بتایا تو تھا، پیغمبر بھول گئے۔ کس نے کہا آپ سے؟ شب قدر جیسی چیز پیغمبر بھول جائے ہو سکتا ہے؟
ناممکن ہے۔ دیکھیے یاد رکھے گا، کبھی اس اینگل سے بھی سوچئے، پروردگار اگر چھپانا چاہتا ہو تو کبھی نہیں بتائے گا۔ میرے پاس گفتگو بہت ہے کرنے کے لیے، لیکن میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ کبھی کبھار کسی شے کو چھپایا جاتا ہے تاکہ کسی کو جگایا جا سکے، چھپایا جاتا ہے تاکہ جگایا جا سکے۔ لہذا شب قدر کا اصل جو فلسفہ ہے وہ بیداری میں ہے، بدن کی بیداری میں نہیں، روح کی بیداری میں۔ کبھی موضوع رہا انشاءاللہ تو تفصیل سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ لہذا عزیزان من، تاریخ اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ یہی فرق جو اللہ نے قرار دیا، اس فرق کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور ہمیشہ یہ کوشش کی گئی کہ یہ کہا جائے کہ یہ ہمارے جیسا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن سورہ قرآن مجید کی سورہ مبارکہ مومنون، سورہ مبارکہ محمد اور بہت ساری قرآن میں مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پروردگار نے جب کفار کے جملوں کو نقل کیا ہے تو بتایا کہ دیکھو کافر وہ ہوتے ہیں جو معصوم کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو تفصیل سے عرض کروں گا کہ یہ کافر کی ایک پہچان کیا ہے قرآن میں، کہ وہ معصوم کو اپنے جیسا سمجھنے لگتا ہے۔ اب یہ بحث انشاءاللہ سرجا کبھی محفوظ کہ اگر ہم میں اور معصوم میں فرق ہے تو کیا اس فرق کے ساتھ ہم معصوم کی اتباع کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ ایک کامن کوسچن جو نوجوانوں کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ جب وہ ہمارے جیسے ہی نہیں ہیں تو ہم ان کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں؟ بس عزیزوں آج جملہ دے رہا ہوں، تفصیل کبھی اور عرض کروں گا۔ ہم نے معصوم نہیں بننا۔ اگر میں بات پہنچا سکوں، اگر ہم نے معصوم بننا ہوتا تو مشکل ہوتی۔ ہم نے معصوم بننا نہیں ہے، معصوم جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے۔ بس جتنی شباہت پیدا کرتے چلے جاؤ گے اتنے مومن خود بخود ہوتے چلے جاؤ گے۔ لہذا یہ فرق ہر جگہ رکھا ہے قرآن نے۔ لہذا ارشاد فرمائے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب کہہ دو ان سے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہو، ان کنتم تحبون اللہ، ان کنتم لا تعلمون، دونوں مقامات ایک ہی جیسے ہیں۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو کیا کرو؟ اللہ سے محبت تو میرا پرسنل معاملہ ہے۔ یہ جملے آپ نے کئی مقامات پر سنے ہوگے نا، بھئی اللہ سے میرا تعلق میرا پرسنل معاملہ ہے، میں جانوں میرا خدا تم کون ہو، پہلے خدا سے پوچھ تو لو پرسنل ہے بھی یا نہیں۔ خدا سے تو پوچھو کہ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو، پہلے خدا سے پوچھو خدا سے تمہارا تعلق پرسنل ہو بھی سکتا ہے یا نہیں۔ خدا نے کہا میں کسی سے پرسنل تعلق نہیں رکھتا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے حبیب تم کہہ دو ان سے اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں بس میری اتباع کرو، پیغمبر کی اتباع کرو۔ تم پیغمبر کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا۔ پھر یہ کہوں گا آیت کا اجمال بتا رہا ہے اتباع کرنے والا اور ہے، جس کی اتباع کرنی ہے وہ اور ہے۔ آیت کے اجمال نے ہی یہ سمجھا دیا خدا نے محمد اور آل محمد کے سوا خدا نے کسی اور سے محبت نہیں کی ہے۔ اگر خدا نے کسی سے محبت کی ہے تو وہ محمد و آل محمد ہیں۔ اب اس محبت کا تقاضا یہ ہے جو محمد و آل محمد جیسا دکھنے لگتا ہے خدا اس سے بھی محبت کرنے لگتا ہے۔ لہذا ہماری محبت سیکنڈ کیٹیگری میں آتی ہے۔ میں مطالب کو زیادہ اس طرف لے جانا نہیں چاہتا، یہ فرق قرآن میں رکھا ہے۔ لہذا ہر مقام پر اہل ذکر اور ہیں اور اہل ذکر سے سوال کرنے والے اور ہیں۔ اسی مقام پر ان اہل ذکر کو ہم نے نہیں بنانا اور نہ ہم نے ان کو کبھی بنایا ہے۔ اہل ذکر جب خدا نے کہہ دیا تو ان کو بنانے والا بھی خدا ہے اور ان کو مشخص کرنے والا بھی خدا ہے، لیکن چونکہ آیت موضوع نہیں ہے لہذا صرف اشارہ کر رہا ہوں اور گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ اگر ذکر کے اوپر بات کی جائے تو ذکر کا ایک لغوی معنی ہے اور دو مقامات پر قرآن نے ذکر کو اصطلاح کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ ذکر کے لغوی معنی یاد کرنا، اور یادوں میں سے خاص ترین یاد اللہ کی یاد ہے۔
تو الذکر سے مراد اگر یاد لی جائے اور اللہ کی یاد لی جائے، اللہ کا ذکر کرنے والا لیا جائے، تو اہل ذکر کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کو بہترین طریقے سے یاد کرے۔ اب میں اس کی تفصیلات آج بیان نہیں کروں گا، مقامات ذکر ہیں، مقامات ذاکر ہیں، مقصود کے ساتھ اس کا رابطہ ہے، وہ انشاءاللہ کبھی جگہ اور موقع پر عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، لیکن ایک اجمالی سی بات کر رہا ہوں۔ یاد رکھے گا کہ ذکر کا اپنا تعلق علم سے ہے۔ ذکر ہمیشہ موقوف ہوتا ہے کس کے اوپر؟ علم کے اوپر۔ بڑی آسان سی بات ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں مثال سے، اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اگر میں آپ سے کہوں مثلا کہ آپ کو فلاں، مثلا میں اپنے کسی عالم دین دوست کا نام لوں جس سے آپ واقف نہ ہو، مثلا مولانا طالب حیدر جعفری صاحب قبلہ، میں آپ سے کہوں بھئی آپ کو یاد ہے مولانا صاحب، تو آپ میں سے کوئی نہ کوئی اٹھ کر ایک دفعہ کہے گا تو صحیح کہ مولانا ہم تو انہیں جانتے ہی نہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جب آپ نہیں جانتے تو آپ سے یاد کا توقع بھی، بھئی یاد کرنے کے لیے کم از کم ایک ملاقات تو ہو نا، کم از کم آپ کو کچھ تو پتا ہو۔ لفظ تھوڑے سے تبدیل کروں، بھئی کچھ تو معرفت ہو، کچھ معرفت ہوگی تو یاد کر سکتے ہیں۔ اچھا کچھ معرفت سے کتنا یاد کر سکیں گے؟ کتنا یاد کر پائیں گے؟ جتنی معرفت ہوگی اتنا ہی یاد کر سکیں گے۔ اب جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنی یاد خود بخود قوی ہوئی چلی جائے گی۔ تو اب آسان فارمولا سمجھ میں آ گیا، جتنی معرفت بلند ہوگی اتنا ہی ذکر کا مقام خود بخود بلند ہوتا چلا جائے گا۔ بس اگر ڈھونڈنا ہے کہ خدا کی معرفت کے کمال مرتبے پر کون ہے، تو میرے پاس سوائے اس حدیث کے کوئی اور حدیث ہے بھی نہیں کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی خدا کو یا تو نے پہچانا ہے یا میں نے عرض کیا تھا نا، آیت کو آپ جہاں سے لے کر جائیں گے اہل بیت کے دروازے پر آپ کو لے کر آ جائے گی۔ پس اگر محمد و آل محمد کے علاوہ خدا کو کسی نے پہچانا ہی نہیں ہے تو خدا کے ذکر کے مقام پر اہل ذکر سوائے محمد و آل محمد کے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اجمالی گفتگو ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ پس الذکر، اب کون ہوگا اس مقام پر؟ وہی ہوگا جسے خدا نے یہ مقام عطا کیا۔ لہذا ہم ہمیشہ ان کی بات کرتے ہیں جنہیں خدا نے بنایا، اور تم ہمیں وہاں لے جانا چاہتے ہو جنہیں تم نے بنایا۔ ہمارا اور آپ کا فرق یہی ہے۔ لہذا جن کو اللہ نے منتخب کیا، یاد رکھیے گا ختم نبوت سے پہلے کی تمام تاریخ انبیاء جس چیز میں کامن ہے ان میں سے ایک چیز کیا ہے کہ جہاں پر بھی اللہ نے اپنا بنایا ہوا بھیجا اس کے مقابلے پر لوگوں کا بنایا ہوا آیا۔ تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ختم رسالت کے بعد یہ سنت ختم ہو جائے، وہ سنت جاری ہے۔ جہاں کہیں پر بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے اس کے مقابلے پر لوگوں کا بنایا ہوا موجود ہے۔ اور جس طریقے سے ہر دور میں انبیاء کو قتل کیا گیا، انبیاء کے مقابلے پر کھڑا ہوا گیا، انبیاء کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، اسی طرح سے پیغمبر کے بعد اللہ کے جانب سے جاری کردہ سلسلہ امامت جو کہ منصوص من اللہ ہے اس کے مقابلے پر لوگوں کو بنایا گیا اور ائمہ کو اسی طرح سے قتل کیا گیا، ان کی مخالفت کی گئی اور ان کے لیے مسائل ایجاد کیے گئے۔ لیکن محمد و آل محمد علیہ السلام اور گزشتہ انبیاء میں جو فرق ہے وہ یہ کہ اہل بیت اطہار اس دین کے وارث ہیں کہ جس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے، جس کو اللہ نے خود تکمیل بھی کیا ہے اور جس دین سے اللہ راضی ہے۔ اور لہذا خدا نے صرف ان کے بارے میں یہ وعدہ کیا ہے کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کتنا ہی کافرون، کتنا ہی مشرکون مل کر چاہے بھی اس نور خدا بندی کو بجھا دیں، لیکن جس نور کو خدا نے روشن کیا ہے اسے کوئی بجھا نہیں سکتا۔ لہذا امام کے مقابلے پر ہمیشہ مختلف مقامات پر مختلف افراد کو بنانے کی کوشش کی گئی۔ جس طرح سے علمی میدان میں یہ سارا کچھ کیا گیا اسی طرح سے
سیاسی میدان میں بھی امام کے مقابلے پر امامت اور خلافت کے سلسلے کو جاری کیا گیا۔ امام نے جس طرح سے علمی میدان میں اپنی کوششوں کے ذریعے سے، اپنی اسٹریٹجی کے ذریعے سے نہ صرف مذہب تشیع کا دفاع کیا، اس کے بقا اور دوام کی ضمانت کو مہیا کیا، اسی طرح سے تشیع کی سیاسی اور اسٹریٹجک پلاننگ بھی امام نے خود فرمائی ہے۔ لہذا اب مشکل صرف ہماری یہ ہوتی ہے عزیزان من کہ بعض موضوعات اپنے اندر خود سے تفصیل طلب ہوتے ہیں، لہذا کبھی انشاءاللہ موقع رہا اور نظام ولایت کے عنوان سے میں نے گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی تو تفصیل سے مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن آج اشارہ کر رہا ہوں کیونکہ امام سے مربوط ہے۔ نظام ولایت میں کہ جس کی وجہ سے مکتب تشیع، مذہب اسلام اور اس کا مکتب تشیع آج تک باقی ہے، اور نہ صرف باقی ہے بلکہ ہر روز اس میں ترقی ہو رہی ہے، اس کے 4 بنیادی ستون ہیں کہ جن کو خود محمد آل محمد علیہ السلام نے اپنی حیات میں تاسیس کیا، اور یہ 4 پلر ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے آج تک دین مبین اسلام اور مکتب تشیع قائم ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اجمال عرض کروں گا، صرف اتنا عرض کرتا چلو کہ یہ جو 4 ستون ہیں، یہ جو 4 پلرز ہیں، یہ جو 4 فیکٹرز ہیں، ان پر ہم سے زیادہ مستشرقین نے کام کیا ہے۔ جو غیر مسلم محققین ہیں ہم سے زیادہ کام انہوں نے کیا ہے۔ یہ جو فائنڈنگز میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ شیعوں سے زیادہ غیر شیعہ اور غیر مسلمان جو محققین ہیں ان کی تحقیقات کا نتیجہ اور نچوڑ ہے۔ 4 امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ جن کو امام نے، ائمہ نے تاسیس کیا، میں صرف اجمالاً عرض کروں گا۔ پہلا مضبوط ترین پلر جسے محمد و آل محمد نے دین کی حفاظت کے لیے قائم کیا وہ عزاداری سید الشہداء ہے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف اشارے کر رہا ہوں۔ حتیٰ پیغمبر سے پہلے سے لے کر، یعنی جناب آدم کے زمانے سے لے کر تمام ائمہ کے دور تک عزاداری سید الشہداء ثابت ہے۔ دوسرا اہم ترین چیز فرمایا کہ یہ مکتب دعا اور زیارات ہے۔ جتنی زیارات اور جتنی دعائیں مکتب تشیع میں موجود ہیں کسی اور مذہب، کسی اور مکتب کے پاس موجود نہیں ہیں۔ بہت سارے افراد گزشتہ کچھ ایام میں دعاؤں کے سلسلے میں بڑے مشہور و معروف ہو گئے۔ اگر آپ ذرا سی توجہ کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کسی نے دعائے کمیل کے الفاظ چوری کی، کسی نے صحیفہ سجاد کی نقل کی ہوئی ہے، کوئی دعائے عرفہ امام حسین سے الفاظ کو چرا رہا۔ اگر ہمت ہے اور دیانت اتنی ہے تو جس امام سے نقل ہوئی ہے اس کا نام بھی لے لیا کرو۔ دوسری چیز ہے زیارات۔ زیارات میں یاد رکھے گا تمام زیارتوں میں زیارت عاشورہ کو جو اہمیت اور مقام حاصل ہے اس سے آپ واقف ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اس زیارت عاشورہ کا بیان کرنے والا اور جاری کرنے والی ہستی خود امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اب یہ بحث اپنی جگہ پر الگ ہے کہ خود زیارت عاشورہ اپنے اندر ایک پورا حماسہ ہے، ایک پوری نہضت ہے اور ایک پوری تحریک ہے۔ زیارت عاشورہ کو اگر صحیح انداز میں پڑھا اور سمجھا جائے تو زیارت عاشورہ اپنے اندر خود کیا ہے؟ ایک تحریک ہے، ایک انقلاب ہے، ایک قیام ہے۔ صرف اشارہ کرو، اجمال میری مجبوری ہے۔ دعا کیا ہے اور زیارت کیا ہے؟ اجمالاً بات کر رہا ہوں، پھر سے کہوں گا، تفصیل میں نہیں جا رہا ابھی۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ میں خدا کو معصوم کی زبان سے پہچانوں، خدا کی شناخت کروں کس سے؟ معصوم کی زبان سے، تو یاد رکھے گا ائمہ کی تعلیم کردہ دعائیں خدا کی شناخت کا سب سے بہترین راستہ ہے، زبان معصوم ہے جس سے خدا کی شناخت کے راستے کھلتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ میں معصوم کو معصوم کی زبان سے پہچانوں تو اس کا راستہ زیارت نامے ہے۔ کسی بھی زیارت نامے کو پڑھنا شروع کرے خود بخود معصوم کا تعارف ہونا شروع ہو جائے گا۔ تیسرا پلر جسے خود ائمہ نے
تاسیس کیا پیغمبر سے لے کر تمام ائمہ نے، وہ پلر ہے انتظار امام زمان علیہ السلام۔ اور چوتھا اور امپورٹنٹ پلر جسے خود ائمہ نے تاسیس کیا وہ نظام اجتہاد اور تقلید کا نظام ہے۔ خود ائمہ نے اپنے دور میں اور اسپیسیفکلی امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام، ان دو ائمہ نے تمام تر تفصیل کے ساتھ اس مکتب کو، اس سلسلے کو قائم کیا۔ میں اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں نے عرض کیا تھا کل بھی کہ میں کسی ایک مرحلے کو بھی شروع کروں تو اس کی تفصیلات زیادہ ہیں، لیکن جہاں پر علمی تمام کاوشیں ہیں ائمہ کی، وہیں پر ائمہ کی سیاسی کاوشیں بھی ہیں۔ کاش میرے پاس وقت ہو اور میں اپنے نوجوانوں کو بتاؤں کہ کس طرح سے ائمہ نے بنو امیہ کا جو سلسلہ جاری ہوا تھا اسلام کو نابود کرنے کے لیے، کربلا اور کربلا کے بعد کے سلسلوں کے ذریعے سے ائمہ نے اس سلسلے کو نابود کر دیا۔ اسلام آج بھی زندہ ہے اور موجود ہے۔ واقعاً ائمہ کی اسٹریٹجیز کو سمجھنا، اسلام کے لیے بنو امیہ ایک مرحلہ تھا، اس کے بعد بنو عباس دوسرا مرحلہ تھا، کہ جنہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ اسلام کے سسٹمز کو، اسلام کے نظام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ آج ان کی بادشاہتیں ختم ہو گئی ہیں، آج ان کے نام و نشان مٹ چکے ہیں، اسلام نہ صرف باقی ہے بلکہ روز بروز اور زیادہ مستحکم ہو رہا ہے۔ بس ائمہ نے اسٹریٹجک پلاننگ استعمال کی ہے، پولیٹیکل پلاننگ استعمال کی ہے، خصوصاً امام سجاد علیہ السلام کا جو دور ہے، امام کی پولیٹیکل پلاننگ کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج امام کے دور میں اٹھنے والی تمام جتنی بھی بنو امیہ کے خلاف تحریکیں تھیں، ان میں سے کسی ایک کا سراغ بھی امام سجاد تک نہیں جاتا ہوا نظر آتا، جبکہ یہ ساری کی ساری تحریکیں خود امام سجاد علیہ السلام کی تیار کرنا ہے، چاہے وہ قیام جناب مختار ہو، چاہے وہ قیام جناب شہید فخ ہو، چاہے بعد میں وہ قیام جناب زید شہید ہو، ان تمام قیاموں کی بنیاد رکھنے والا کربلا کا وارث امام سجاد علیہ السلام۔ لیکن اتنی خاموشی کے ساتھ امام نے یہ کام کیا کہ حتیٰ اپنے زمانے کی بدترین یزیدی حکومت بھی امام سجاد کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتی۔ اسی سلسلے کو جاری کیا امام باقر نے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا، یہ اب غور کیجئے گا کہ امام حسین کی شہادت کا واقعہ یعنی بنو امیہ کی اسلام دشمنی کا عروج، اور اس کے بعد پے در پے بنو امیہ کے خبیث ترین افراد، مروان بن حکم جس کو پیغمبر نے لعنت کر کے مدینہ سے نکالا تھا اور اس کو بعد میں آنے والی خلافت کو نہ صرف بلایا بلکہ رشتہ داری بھی کروائی اور عہدے بھی دیے۔ یہ مسلمانوں پر ہماری طرف سے سوال ہے، جب دل چاہے جواب دے دینا، کہ جس کو پیغمبر لعنت قرار دینے، ملعون کہہ کر مدینہ سے نکال دیں، وہ کچھ عرصے بعد آ کر خلیفۃ المسلمین بن جائے۔ بھئی آج ایسے ہی تو کچھ سوال ہو رہے ہیں نا پاکستانی سیاست میں، آج ایسے ہی تو سوال ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بھئی چور تھا، اسے تم نے فلاں پوزیشن پہ کیسے بیٹھا دیا؟ تو یہ تو ہم 1400 سال سے پوچھ رہے ہیں، تمہیں آج سمجھ میں آ رہا ہے؟ عزیزان من، اس کے بعد کے جو افراد ہیں، کبھی تاریخ میں آپ ان کا کردار پڑھیں، انسان ان کو مسلمان نہیں کہہ سکتا جنہیں خلیفۃ المسلمین بنایا گیا، سے لے کر حشام بن عبد الملک، اپنے دور کا شدید ترین طاغوت ہے، اور اس نے امام باقر کو شہید کیا، لیکن اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کی اسٹریٹجیز ہیں، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حشام تو گیا پوری بنو امیہ کا صفحہ تاریخ سے لپٹ گیا۔ اس دور میں جس وقت بنو امیہ جا رہی تھی، امام نے پوری قوت سے اپنی امامت کا تعارف کرایا اور چاہا کہ لوگ متوجہ ہوں، لیکن افسوس کیا ہوا؟ افسوس یہ ہوا کہ ہم نے، میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، شیعوں نے آج تک امامت کو پہچاننے میں جو غلطیاں کی ہیں
اس کا کم ترین نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا آخری امام 1200 سال سے پردہ غیبت میں موجود ہے۔ کبھی غور کیا کریں، یہ جو چیزیں ہیں، موقع ملا انشاءاللہ کبھی اور امام کی غیبت کے حوالے سے گفتگو کی تو میں گفتگو اس بات پر نہیں کرتا ہوں کہ امام کا ظہور کب ہوگا، میں اس پر گفتگو نہیں کرتا ہوں، میں گفتگو اس بات پر کرتا ہوں کہ امام کا ظہور اب تک کیوں نہیں ہوا۔ یہ دو الگ الگ نگاہیں ہیں۔ کب ہوگا یہ کرتے ہوئے، یہ سوچتے ہوئے ہمیں 1200 سال گزر گئے ہیں۔ اب سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ امام کا ظہور اب تک کیوں؟ ہم غلطی کہاں کر رہے ہیں؟ ایک غلطی جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ہم نے امامت کے تصور کو صحیح اصل پہچانا نہیں، ولایت کا تصور ہم نے نہیں پہچانا۔ ائمہ کی مشکل کیا ہے؟ حضرت امیر کی مشکل کیا تھی کہ لوگ تیسرے خلافت کے بعد امام کے دروازے پہ جمع ہو گئے اور کیا کہہ رہے ہیں امام سے کہ اب آپ خلیفہ بنے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ امام نے رد کیوں کیا؟ امام نے ان کو رد صرف اس لیے کیا تاکہ امام ان کو سمجھا سکیں تمہارا بنایا ہوا خلیفہ الہی خلیفہ نہیں ہوا کرتا۔ امام یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ نظام امامت اور ولایت وہ نہیں ہے جو سقیفہ سے شروع ہوتا ہے، نظام امامت اور ولایت وہ ہے جو غدیر سے شروع ہوتا ہے۔ لیکن نہیں آیا سمجھ میں، اور جب امام نے یہ دیکھا کہ اگر میں نے اس خلافت کو قبول نہیں کیا تو فساد زیادہ ہو جائے گا، لہذا مجبوراً امام نے اسے قبول کیا۔ اور اب جملہ دے رہا ہوں، اگر پہنچ گیا تو ٹھیک، نہیں تو دوبارہ کبھی تفصیل سے عرض کروں گا۔ جس جعلی خلافت کی ابا کو حضرت امیر کے کندھوں پر زبردستی چڑھایا گیا تھا، امام حسن مجتبی کی سیاست کا کمال یہ ہے کہ اس ابا کو اتار کر ان کے منہ پر دوبارہ اس طریقے سے دے مارا کہ امامت اور خلافت کا سلسلہ آج تک جدا نظر آتا ہے۔ اور میں پھر پوری دلیلوں کے ساتھ ایک ایک چیز ثابت کر سکتا ہوں، آج موقع نہیں ہے، کبھی رہا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور یہاں سے ہمیں امام حسن مجتبی کی سیاسی بصیرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر امام حسن مجتبی اس خلافت کے بار کو، اس ابا کو اپنے کندھوں پر رکھتے تو آج ہم خلافت اور امامت میں کبھی بھی جدائی پیدا کرنے کے قابل نہ ہوتے۔ اسی کا سلسلہ آگے کربلا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا بھی اصل ہدف یہ تھا کہ لوگوں کو امامت اور ولایت کے نظام سمجھ میں آئے۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ولایت کے تصور کو خصوصاً بر صغیر میں صوفی ازم کے ذریعے سے اتنا پست بنا دیا گیا، اور پھر ہمارے ذہنوں میں بھی وہ ولایت اتنی پست ہو گئی کہ آج ہمارے ہاں ولی کس کو کہتے ہیں؟ جو مجذوب ہو، نیم پاگل ہو، نالی میں پڑا ہوا ہو، نجاست طہارت کا جس کو خیال نہ ہو، ہماری نظر میں وہ کیا ہے؟ وہ ولی ہے ہماری نظر میں۔ اور بس عرض کر رہا ہوں، تفصیل بات۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے ولایت کے اس تصور کو اس مقام سے نکال کر حکومت کے اس عالی مقام تک پہنچایا ہے کہ جہاں آج ولایت کا تصور یہ بن گیا ہے کہ وہ جو پردے میں بیٹھا ہوا ہے اس کا حق صرف یہ ہے کہ وہ آئے اور پوری دنیا پر حکومت کرے۔ ولایت کے تصور کو وہاں تک پہنچانے میں امام کا یہ کارنامہ ہے۔ لہذا ائمہ نے اپنے دور میں پوری کوشش کی ہے، لیکن جب لوگوں کو سمجھ میں نہ آیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ امام جعفر صادق پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس خلیفہ کو ہٹا کر امام کو بیٹھانا ہے۔ اور امام کیا کوشش کر رہے ہیں کہ تمہیں یہ سمجھ میں آئے کہ ہم یہ والی خلافت نہیں چاہتے،
یہ والا خلافت ہمیں نہیں چاہیے. لہذا جب لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، نتیجہ کیا نکلا کہ کچھ لوگ اپنی مرضی سے آگے بڑھے جنہیں بنو عباس نے ہائی جیک کیا، اور نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے افراد کی بے بصیرتی کے نتیجے میں وہ نظام کہ جو امام جعفر صادق کے زمانے میں قائم ہو کر حاصل حکومت امامت اور ولایت کو قائم کر سکتی تھی، وہ ہمارے ہاتھ سے نکلی اور بنو امیہ کے ہاتھ میں چلی گئی. بنو عباس نے آتے ہی کیا کیا؟ جو مظالم بنو امیہ اہل بیت پر نہیں ڈھا سکتے تھے، اس سے زیادہ سنگین مصائب بنو عباس نے آ کر اہل بیت پر ڈالے. بنو امیہ نے کتنے ائمہ کو قید کیا؟ کتنے ائمہ کو قید کیا؟ ایک امام سجاد علیہ السلام کو، ان کو بھی زیادہ سے زیادہ 1 سال. صرف امام موسی کاظم علیہ السلام کی زندانی 13 سے 17 سال کا دورانیہ ملتا. کبھی سوچا آپ نے؟ لہذا جب امام نے یہ دیکھا کہ ان کی پولیٹیکل جو ذہنیت ہے وہ ابھی تک اس قابل نہیں ہوئی ہے کہ یہ ولایت اور امامت کے نظام کو سمجھ سکیں، تو امام نے تیسرا سلسلہ شروع کیا جو کہ امام کی اسٹریٹجک پلاننگ کا حصہ تھی. اور اسی اسٹریٹجک پلاننگ میں امام نے جو سب سے اہم ترین کام انجام دیا، ایک عزاداری کے نظام کو جتنا امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہترین انداز سے جاری کیا، کسی اور نے جاری نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ گزشتہ 2 اماموں کی حالت یہ تھی کہ اگر ان کے اطراف میں کوئی امام حسین کا نام بھی لے لیتا تھا تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا. لہذا جب امام نے دیکھا کہ یہ متوجہ نہیں ہو رہے، تو عزاداری کی موجودہ شکل جو آج ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے، اس کی تاسیس گزاری کس نے کی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے. دوسرا اہم ترین نظام جو امام نے بنایا وہ خمس کی آمد و رفت اور اس کا نظام تھا، جس کو نظام اجتہاد و تقلید کے سائے میں خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے قائم کیا. یہ دورانیہ صرف اتنا ہے کہ جہاں پر بنو امیہ کی حکومت ختم ہو رہی تھی اور بنو عباس اس چاک میں تاک میں تھے کہ موقع ملے اور حکومت پر قبضہ کریں. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ شیعوں کی بے بصیرتی کا نتیجہ کیا نکلا کہ امام جو وہ قائم آل محمد ہو سکتے تھے کہ جو حکومت الہیہ کو بنائیں، امام نہیں بنا سکتے. لہذا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ ایک مرتبہ پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے اوپر سختیوں کا دورانیہ شروع ہو گیا. بنو عباس نے آ کر جو کام کے میں نے عرض کیا، بنو عباس نے کیا کیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ امام جعفر صادق کو موقع ملا، نہیں. میں نے عرض کیا بہت ہی تھوڑا سا دورانیہ ہے کہ جس میں امام جعفر صادق نے جو کام علمی انجام دینے تھے وہ دے دیے. منصور کے خاص طور پر آتے ہی امام کے اوپر سختیوں کا جو دورانیہ شروع ہوا ہے وہ تاریخ کا بدترین دورانیہ ہے، بدترین دورانیہ. لہذا امام نے اس دور میں جو اسٹریٹجک پلاننگ رکھی ہے اس کا مرحلہ صرف یہ تھا کہ امام یہ چاہتے تھے کہ شیعہ آپس میں ایک انسٹیٹیوشنلائز شکل میں آگے بڑھیں، ادارہ سازی. امام کی زندگی کا سب سے اہم ترین کام شیعوں اور اسلام کے اندر اداروں کی تاسیس ہے، جس سے آج ہم سے بہت سارے لوگ واقف نہیں ہیں. میرے پاس اب موقع نہیں ہے وقت میں، لیکن اشارہ کروں گا اور انشاءاللہ تفصیلات اپنی جگہ محفوظ ہیں. آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آج شیطان کا نظام اتنا محکم اور مضبوط کیوں ہے اور دین اتنا ضعیف کیوں ہے؟ اکثر بچے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا اگر دین حق پر ہے، اسلام حق ہے، قرآن حق ہے، اہل بیت حق ہے، تو ہم اتنے ضعیف کیوں ہیں اور شیطان اور اس کا نظام اتنا قوی کیوں ہے؟ تو بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے. آج ایک بس بنیادی بات کروں گا اور گفتگو کو تمام کروں گا. آج شیطان اگر مضبوط ہے تو شیطان مضبوط نہیں ہے، شیطانی نظام مضبوط ہے. لہذا یہ وہ گفتگویں ہیں جو ہم ممبر سے بہرحال سننا نہیں چاہتے. ان گفتگوؤں میں سے ایک گفتگو ہے دشمن شناسی، اپنے دشمن کو پہچاننا. حضرت امیر فرما رہے ہیں
کہ جس کسی نے اپنے دشمن کو پہچان لیا اس نے نصف فتح حاصل کر لی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جس نے اپنے دشمن کو نہ پہچانا آدھی شکست اس کو مل چکی ہے۔ ہم نے آج تک اپنے دشمن کو پہچاننے کی کوشش کی ہے؟ اصل دشمن کون ہے؟ قرآن نے بدترین دشمن کس کو بیان کیا؟ جو دشمنیوں کا لیول ہے، سب سے بدترین دشمن، اس سے کمتر، اس سے کمتر 5 لیول ہیں، ان میں سے شیطان کا نمبر 3 آتا ہے۔ 5 اگر دشمن آپ بنائیں تو ڈسینڈنگ آرڈر میں شیطان کا نمبر کون سا ہے؟ 3۔ تو انشاءاللہ تفصیلات عرض کروں گا۔ خود ایک اور موضوع جس کو بیان ہونا چاہیے وہ ہے شیطان شناسی۔ شیطان کون ہے؟ کیسے کام کرتا ہے؟ شیطان نام ہے یا صفت ہے؟ یقیناً صفت ہے۔ شیطان ایڈجیکٹو ہے، صفت ہے۔ شیطان انسان بھی ہو سکتا ہے، شیطان جن بھی ہو سکتا ہے، اور یہ قرآن نے واضح طور پر کہا سورہ انبیاء وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ مِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ ہم نے اسی طرح سے ہر نبی کے لیے شیاطین دشمن مقرر کیے ہیں جو جنوں میں سے بھی ہیں اور شیطانوں میں سے ایک شیطان ہے خناس۔ کون سا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ۔ تو آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جن شیطان زیادہ خطرناک ہوتا ہے یا انسان شیطان؟ اگر ہم انسان شیطان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے شیطان کی ضمیر ہماری ہی طرف پلٹ رہی۔ کچھ باتیں سمجھنے والی انشاءاللہ عرض کروں گا تفصیل سے، آج اشارہ کر رہا ہوں۔ گزشتہ 5 سالوں میں رینیسنس کی جو تحریک ہے جس کو نشاط ثانیہ کہا جاتا ہے، یہ شیطان کی سب سے قوی ترین تحریک تھی، جس میں اس نے علم کے ذریعے سے دین مخالفت کا آغاز کیا۔ اور آج 500 یا 600 سال کے بعد شیطان اس جگہ پر آ گیا ہے کہ جہاں پر اس نے اپنے ادارے بنا دیے ہیں، اور یہ ادارے پورے خلوص کے ساتھ شیطانی نظام کو دنیا میں جاری کر رہے ہیں۔ اب وہ چاہے یونائٹڈ نیشن ہو، چاہے وہ ورلڈ بینک ہو، چاہے وہ IMF ہو، چاہے وہ WHO ہو، یہ سارے کے سارے ادارے شیطانی ادارے ہیں جن کا کام دنیا میں شیطنت کو اور شیطانی نظام کو پھیلانا اور پہنچانا ہے۔ اور ان سب کا باپ شیطان بزرگ امریکہ، لہذا خود جو شیطان جن ہے حضرت آدم کے زمانے والا، وہ آج کل پکنک پر ہے۔ اتنا اطمینان، اتنی چھٹی اس کو کبھی نہیں ملی ہوگی جتنے آج کل۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے ہیں ادارے آرام سے کام کر رہے ہیں، اسے کچھ کرنے کی ضرورت۔ اس کے مقابلے پر ہم کہاں کھڑے؟ کیا چیز ہے جو ہمیں شکست دے رہی ہے؟ میں چیلنج کر کے آپ کو کہہ رہا ہوں، جتنی ائمہ نے کوشش کی کہ مسلمانوں اور اسلام کا نظام انسٹیٹیوشنلائزڈ ہو، اداروں کی شکل میں آئے، اتنے ہی ہم بکھرے ہوئے ہیں۔ لہذا میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، پورے پاکستان میں مجھے کوئی ایک مسجد اور امام بارگاہ ایسی دکھا دیں جس میں کم از کم 2 گروپ نہ ہوں۔ یہ تو پاکستان کہہ رہا ہوں، میں تو باہر جب جاتا ہوں، ایک جگہ پہنچا، وہاں پر نام نہیں لوں گا، اردو بولنے والے مومنین کی کل تعداد تھی 150 بچوں سمیت، مرد خواتین بچے ملا کر مومنین کی تعداد اردو زبان بولنے اور سمجھنے والے کتنے تھے؟ 150۔ اس کے باوجود بھی اس مسجد میں 2 گروپ تھے۔ تو جب ہم اتنی تفریق میں ہوں گے، ہم ادارے نہیں بنا سکیں گے، تو ہم کبھی بھی امامت کی کمر کو مضبوط نہیں کر سکتے۔ آج ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ہم نے اپنے زمانے کے امام کی مدد کے لیے کوئی ایسا ادارہ بنایا کہ جو ادارہ اس طریقے سے کام کرے کہ جس کا اثر امام کی مدد کی صورت میں ظاہر ہو اور امام کے ظہور کا راستہ فراہم ہو سکے؟ اگر ہماری سوچوں میں یہ کہیں نہیں ہے
تو جو انتظار ہم کر رہے ہیں وہ سوائے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ اور نہیں۔ لہذا جب ائمہ کی پشت خالی کی جاتی ہے، جب امام کے لیے نظام نہیں بنائے جاتے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ امام کی غیبت کو 1200 سال گزر چکے ہیں اور ہمیں اس بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے عرض کیا غیبت کا موضوع کبھی رہا تو عرض کروں گا کہ کیا ہم واقعاً منتظر واقعی ہیں یا نہیں۔ آج صرف ایک جملہ دے دوں، کیونکہ جس امام کا انتظار امام جعفر صادق علیہ السلام نے اتنی شدت سے کیا ہے کہ حضرت نے اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار، کاش مجھے آپ کا زمانہ مہیا ہوتا اور میں آپ کی رکاب میں جہاد کرتا۔ اس بیٹے کے لیے انتظار کیا ہوتا ہے؟ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، میری مشکل ہے یہ تھوڑی سی۔ انتظار واقعی کیا ہوتا ہے؟ جو وجود کی گہرائی سے نکلے۔ اس کی چھوٹی سی اگزامپل میں کامنلی یہی مثال دیتا ہوں۔ آپ ابھی اس وقت بیٹھے بیٹھے یہ نیت کریں کہ میں آج رات پانی نہیں پیوں گا، ابھی نیت کر لیں کہ میں آج رات پانی نہیں پیوں گا۔ آپ جیسے ہی یہ نیت کریں گے آپ کو پیاس لگنا شروع ہو جائے گا، اور پھر ہر آدھے گھنٹے بعد آپ کو یاد آئے گا کہ میں نے پانی نہیں پیا۔ اور اگر آپ پانی پیے بغیر سو گئے تو رات کے کسی پہلو میں، کسی مرحلے میں اتنی شدید پیاس لگے گی کہ آپ پیاس کی شدت سے بیدار ہوں گے اور پانی پینا چاہیں گے۔ جب تک آپ آدھا گلاس پانی پی نہیں لیں گے تب تک آپ کے وجود کو قرار نہیں آئے گا۔ سوال صرف اتنا ہے، کیا اپنے زمانے کے امام کی غیبت کی کیفیت کو میں نے اس تشنگی کے برابر محسوس کیا ہے؟ کیا کبھی وہ رات آئی ہے کہ جس میں جاگ کر میں نے یہ محسوس کیا ہو کہ میری زندگی میں میرے امام کی کمی موجود ہے؟ عزیزان من، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر میرے اندر میرے زمانے کے امام کی طلب ایک ہاف گلاس آف واٹر کی طلب کے برابر بھی نہیں ہے تو میں کہاں کھڑا ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے؟ ائمہ نے کیا چاہا ہے؟ ائمہ نے صرف یہ چاہا ہے کہ اگر ہمارے مومنین آمادہ ہو جائیں، لہذا غور کیجئے گا، بس ایک مقام بیان کروں گا اور زحمتوں کو تمام۔ جو امام بنو امیہ کے زوال کے دور میں پوری شدت کے ساتھ اپنی امامت کا اعلان کر رہا تھا، مومنین کو بیدار کر رہا تھا، بنو عباس کے قبضہ کر لینے کے بعد امام نے اسٹریٹجی کو تبدیل کیا ہے۔ لہذا مسلم خراسانی لشکر تیار کیے ہوئے ہے اور نامے پہ نامہ، لیٹر پہ لیٹر امام کو لکھ رہا ہے اور امام اس کا لیٹر پھاڑ پھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ سہل بن حسن خراسانی، اب یقیناً مسلم خراسانی سے کوئی نہ کوئی تعلق اس کا ہے ضرور۔ وہ کہتا ہے میں آیا امام کی خدمت میں اور جب بہت سارے معاملات ذکر ہوئے تو میں نے مسلم خراسانی کا ریفرنس دے کر امام سے یہ بات شروع کی اور امام کو کہا مولا کئی ہزار کا لشکر اس وقت کھڑا ہوا ہے جو آپ کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ امام نے کہا کیسے لوگ ہیں، ہماری کیسی بصیرت رکھتے ہیں؟ کہا مولا اتنی بصیرت تو رکھتے ہوں گے جتنی میں رکھتا ہوں۔ امام نے کہا اچھا اتنی بصیرت ہے؟ کہا اتنی بصیرت تو ہے۔ تو امام نے کہا اچھا اگر ہیں اور واقعاً تیار ہیں تو جاؤ، یہ تندور جل رہا ہے اس میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ سہل کہتا ہے جب امام نے یہ کہا تو میرے وجود میں ایک مرتبہ کپ کپی طاری ہو گئی، لیکن پلٹ کر کہا مولا میں جہاد کرنے والا آدمی ہوں، جان قربان کرنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ تندور میں بیٹھنا مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اب امام نے اس سے زیادہ گفتگو نہیں کی۔ اتنے میں ہارون مکی جو عارف زمان ہے وہ راہ، کیفیت کیا ہے؟ ایک ہاتھ، ایک چپل پاؤں میں ہے، ایک ہاتھ میں ہے،
اور امام نے وہیں دے کر کہا ہارون السلام علیک، وعلیکم السلام، ہارون تندور میں بیٹھ جاؤ۔ ہارون نے دوسری کوئی بات نہیں کی، اپنے آپ کو تندور میں بیٹھا دیا۔ امام نے حکم دیا، غلام نے تندور کا ڈھکنا بند کر دیا۔ سہل کہتا ہے کہ کچھ دیر بعد امام مجھ سے باتیں کرنا شروع ہو گئے، اور بتاؤ خراسان کے کیا حالات ہیں، حکومت میں کیا ہو رہا، فلاں جگہ کیا حالات۔ کب میں یہاں پر پہلو بدلتا رہا، جب میری بے چینی کو امام نے جب بڑھا دیا تو امام نے کہا بے چین کیوں ہو رہا ہے، جا کر خود دیکھ لے تندور میں کیا ہو رہا ہے۔ سہل کہتا ہے میں نے آگے بڑھ کر تندور کا ڈھکنا جب ہٹایا تو وہ منظر میں نے دیکھا جو شاید حضرت ابراہیم کے زمانے میں لوگوں نے دیکھا ہوگا، ولی زمان تندور کے درمیان میں ایسے بیٹھا ہوا ہے جیسے گلزار کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہو۔ عزیزان من، میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میں نے غلط نہیں سمجھے گا پلیز، میں تھوڑا سا اس طرح کا ہو، غلط نہیں سمجھے گا۔ میں نے واقعہ نعرے کے لیے نہیں لگوایا ہے، میں نے واقعہ صرف آپ کو اور اپنے آپ کو یہ سمجھانے کے لیے لگایا ہے کہ کیا میرے زمانے کا امام اگر مجھے حکم دے تو میں ہارون کے مقام پر کھڑا ہوا ہوں گا یا سہل کے مقام پر کھڑا ہوں گا؟ اگر میں سہل کے مقام پر کھڑا ہوا ہوں گا تو میرے بھی ناموں کو امام اسی طرح سے پھاڑ کر پھینکیں گے جیسے مسلم خراسانی کے ناموں کو پھاڑ کر پھینکا ہے۔ ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ مقام جو ہارون مکی کے پاس ہے یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم امامت اور ولایت کے حقیقی تصور کو سمجھ نہ لیں کہ ولایت ہوتی کیا ہے اور امامت کسے کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھے گا، امامت اور ولایت کا تصور نعرے لگانے کے لیے نہیں ہے، امامت اور ولایت کا تصور کسی کو کسی پر فضیلت ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ امامت کا معنی یہ ہے کہ وہ امامت جس پر جاری ہو رہی ہو وہ اپنے امام کا مخلص ہو۔ ولایت کا معنی یہ ہے جس کے اوپر یہ ولایت جاری ہو رہی ہو وہ حقیقی معنی میں مولا علیہ ہو، ولایت کا پیروکار ہو۔ یہ ولایت کی پیروی کیسے حاصل کرنی ہے، کیسے اس مقام تک پہنچنا ہے، یہ میری اور آپ کی زندگی کا سوال ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہمیں ولایت اور امامت کا یہ معنی سمجھ میں آ گیا تو پھر ہم امام کے سپاہی بننے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ جو چیز ائمہ نے چاہی ہے ہم سے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں، ورنہ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے 4000 سے زیادہ شاگرد، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں ان کے النام کوٹ کیے ہیں، لہذا بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر 4000 کے نام آئے ہیں تو یقیناً اس سے زیادہ امام کے شاگرد رہے ہوں گے۔ اتنی بڑی شاگردوں کی تعداد، چاہنے والوں کی تعداد اس کے مقابل پر ہے، لیکن امام کے گھر کو آگ لگائی گئی۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے بچوں کو یہ باتیں بھی نہیں معلوم۔ منصور نے اپنے مدینہ کے گورنر کو آرڈر کیا اور اس نے رات کے عالم میں بے خبری میں امام عالی مقام کے گھر کو آگ لگا دیا۔ گھر کو اتنی بری طریقے سے جلایا گیا کہ امام اپنے گھر سے اپنی خواتین کا سر ڈھانپنے کے لیے ایک چادر بھی مہیا نہیں تھی۔ شام غریباں کو رونے والوں، شام غریباں جہاں خیام جلے تھے وہ صحرا تھا۔ امام کے گھر کو عین مدینہ تو نبی کے درمیان جلایا گیا۔ امام عالی مقام اپنے گھر کی خواتین، اپنی کنیزوں اور اپنے بچوں کو سمیٹتے ہوئے حفاظت کے ساتھ گھر سے نکال رہے ہیں، اور آخری مرحلہ وہ تھا کہ جب مکان پوری طرح سے جل چکا تھا اور امام آگ کے اندر موجود تھے۔ تاریخ نے وہ مقام دیکھا کہ جب امام جلتی ہوئی آگ کے اوپر پاؤں رکھ کر اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے، انا ابن اعراق المدینہ، میں مدینہ کی رگوں کا بیٹا ہوں، انا ابن ابراہیم خلیل اللہ، میں ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا ہوں۔ بس ایک بات کہوں گا،
مولا جب آپ کے بچے روتے ہوئے گھر سے باہر نکلے ہوں گے، جب آپ کے گھر کی خواتین روتی ہوئی گھر سے باہر نکلی ہوں گی، مولا کم از کم آپ کا سایہ ان کے سروں پر موجود ہے۔ مولا بہت سارے لوگ مدینہ کے ایسے ضرور ہوں گے جو آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، بہت سارے ایسے ہوں گے جو آپ کے لیے پانی لے کر آ رہے ہوں گے، کوئی آپ کے بچوں کو اپنے گھروں میں پناہ دے رہا ہوگا۔ ہائے میرے مولا حسین، یہاں امام حسین علیہ السلام کو ذبح کیا گیا اور وہاں آگ لے کر خیموں میں آ گئے۔ خیموں میں آگ اس طریقے سے لگائی گئی کہ بیویاں اپنا کوئی سامان بچا نہ سکی، اور جیسے ہی بیویاں خیموں سے باہر نکلتی تھی، ملعون نیزوں کے ذریعے سے بیویوں کے رداؤں کو چھین لیا کرتے، بیویاں دوبارہ جلتے ہوئے خیموں کے اندر آ جاتی ہیں۔ ارے مولا آپ کے گھر میں آگ لگی لیکن آپ کی بیٹی کے دامن میں تو آگ نہ لگی تھی۔ ہائے قربان جاؤں میں حسین کی اس 4 سالہ بچی کے جس کے دامن میں آگ لگی تھی۔ مولا آپ کے بچوں کو کسی نے تماچے نہیں مارے، آپ کی بیٹیوں کے گوشواروں کو کسی نے کانوں سے نہ اتارا۔ اسی پر بس نہیں چل رہا، منصور 7 مرتبہ امام جعفر صادق کو اپنے دربار میں طلب کر کے قتل کرنا چاہتا ہے، لیکن امام کی ہیبت کی وجہ سے امام کو قتل نہ کر سکا۔ آخر میں مجبور ہو کر اسی ملعون گورنر کو حکم دیا، زہر آلود انگوروں کے ذریعے سے امام کو زہر دلوا دیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ آخری ایام میں امام اتنے نحیف و زار ہو چکے تھے کہ کچھ انگور کھاتے ہی امام کی حالت متغیر ہو گئی۔ جسم نحیف پر زہر نے اثر اتنی تیزی سے کیا کہ امام کو کچھ بھی مہلت مہیا نہیں آئی، زہر نے اثر کیا، امام کے بدن کا رنگ متغیر ہونا شروع ہوا، بار بار بے ہوش ہونا شروع ہوئے۔ بس جب آخری مرتبہ امام ہوش میں تھے، ایک مرتبہ اپنے شیعوں کو یاد کیا، اور یاد کرنے کے بعد امام جاتے جاتے اپنے شیعوں کو پیغام کیا دے رہے ہیں، دیکھو نماز کی خیال کرنا، دیکھو نماز کا خیال کرنا، دیکھو نماز کا خیال کرنا، دیکھو میرے شیعوں کو یہ پیغام پہنچا دینا، جس نے نماز کو ہلکا سمجھا ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ آخری الفاظ ہے امام کے، اور اس کے بعد اپنے بیٹے امام کاظم کی آغوش میں امام نے دم توڑ دیا۔ بس عزاداروں، امام کے شاگردوں کی تعداد بہت تھی، امام کے چاہنے والوں کی تعداد بہت تھی۔ جب امام کی شہادت کی خبر پھیلی ہے، تاریخ نے لکھا مدینہ میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہ اٹھا تھا جتنا امام صادق کا اٹھا۔ میں کہوں گا مولا کم از کم آپ کے چاہنے والے آپ کی شہادت کے بعد جنازے میں آ تو گئے۔ ہائے اس مظلوم کا جنازہ جو کربلا میں کفن کا منتظر تھا، دفن کا منتظر تھا، اس کا جواب بھیجا، اپنے بابا کو دفنا نہ سکا۔ الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔